جس طرح دم کرنا جائز ہے اسی طرح دم پہ اجرت لینا بھی جائز ہے، لیکن اس کو کاروبار کی شکل بنا دینا اور دولت اکٹھی کرنے کا ایک ذریعہ بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ اس پہ اجرت لینا جائز ہے، لیکن اس کو بزنس بنانا، کیونکہ غریب آئے تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے کچھ دینا نہیں ہے تو اسے دم کریں نا، اور کوئی امیر آئے تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اچھے پیسے ملنے ہیں تو آپ اس کو دم کریں اور اسے کاروبار بنا لیں، بزنس بنا لیں، یہ درست نہیں ہے، لیکن دم پہ اجرت لینا یہ جائز ہے۔ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ اب یہ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں تجربے سے، قرآن میں شہد کا ذکر ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا کہ اکھاں چھپانا ہے کہ سر تے ملنا ہے، یہ بتایا ہے نا۔ تو اسی طرح صحابہ جنون پر پڑھتے ہیں، شام کے ڈسے پر پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھو کاٹتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں فلق اور ناس اور نمک اور پانی استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو نہیں ٹوکا، اتنا پوچھا تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ منتر ہے، یہ دم ہے؟ انہیں یا رسول اللہ اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس میں برکت دے، لوگ تو برا کام کر کے لیتے ہیں، تم نے تو اچھا کام کر کے لے آؤ، ان بکریوں میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔ تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو پیسے لیتا ہے نا اس کے دام میں اثر نہیں ہوتا، اس کا پیو کھاتا ہے، باغ چھوڑ گیا ہے اس کو، ہاں جی۔ جو پیسے نہیں لے، وہ چکروں سے لے لیتے ہیں پیسے۔ زعفران لے آؤ دو تولے، 8,000 پہ تولہ زعفران ہے، ہاں جی، تو وہ پیسے نہیں لیتے مولوی صاحب، صرف زعفران منگاتے ہیں۔